الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کے بارے میں جب انسانیت کا حساب لیا جائے گا اس وقت کیا معاملات ہوں گے، اس پورے رکوع میں قرآن کریم نے اس حوالے سے کچھ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھائی۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، کافر ہیں، قرآن نے یہاں ان کو اعداء اللہ کہا ہے، اللہ کے دشمن۔ بھائی قرآن نے ان پر کون سا لفظ بولا ہے؟ اعداء اللہ، اللہ کے دشمن۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کو روک کر جرم کے اعتبار سے ان کو الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مثلا منکرین خدا دہریے، ان کو الگ کیا جائے گا، مشرکین کو الگ کیا جائے گا، عام کافروں کو الگ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان کر صفات کے انکار کرنے والوں کو الگ کیا جائے گا، تین خدا ماننے والوں کو الگ کیا جائے گا، دو خداؤں کو ماننے والوں کو الگ کیا جائے گا۔ فہم یوزعون، فرمائے ان سب کو الگ الگ جمع کر لیا جائے گا، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب لوگ اللہ کے سامنے اپنے جرائم سے مکر جائیں گے، اپنے جرموں کا انکار کریں گے۔ وہ کہیں گے اللہ یہ جو آپ کے فرشتے ہیں، آپ کا جو نظام ہے، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارے خلاف جو ریکارڈ پیش کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ پھر حکم دیں گے کہ یہ جو منکرین خدا ہیں، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کا جسم، ان کی جسم کا چمڑا اور جلد، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے ان کے سارے جرموں کی۔ جب ان کے جسموں کے سارے اعضاء بول پڑیں گے تو یہ اپنے ہی جسم کے اعضاء کو کوسیں گے اور کہیں گے ہم نے جو یہاں انکار کیا، ہم اپنے سارے جرائم سے جو مکر گئے، وہ تو تمہیں بچانے کے لیے تھا، وہ تو سارا کس کے لیے تھا؟ آج تم ہی ہمارے خلاف بولنے لگ گئے ہو۔ دنیا میں تو تم نہیں بولتے تھے، دنیا میں تو سارا اختیار کس کے پاس تھا؟ زبان کے پاس تھا۔ آج تم بولنے لگ گئے ہو۔ تو جسم کے اعضاء جواب دیں گے کہ وہ اللہ جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی ہے، وہی اللہ آج ہمیں بولنے کی طاقت دے رہا ہے۔ وہی اللہ آج ہمیں بھائی کس چیز کی طاقت دے رہا ہے؟ بولنے کی طاقت دے رہا ہے۔ ہم خود سے نہیں بولے، وہ اللہ جس نے کائنات میں ہر مخلوق کو بولنے کے لیے ایک طریقہ دیا، آج اسی نے ہمیں بلوایا ہے اور ہم اللہ کے سامنے سچائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ دوسری بات قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمائی ہے
کہ جس وقت یہ گواہی اپنے جسم بول کر دیں گے تو اس وقت ہر کافر اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت اور معافی نامہ پیش کرے گا، وہاں اس وقت کوئی معافی نامہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسری بات، قرآن کریم نے اس رکوع میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ان لوگوں کا گمان یہ تھا کہ ہمارا اس طرح کا کڑا احتساب نہیں ہوگا۔ بھائی ان لوگوں کا گمان کیا تھا؟ ہمیں مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا۔ جب اتنی باریکی سے ان کو پوچھا جائے گا تو یہ حیرت میں آ جائیں گے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انہوں نے جو اللہ کے بارے میں یہ گمان کیا تھا کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، اس گمان نے ان کو مروا دیا۔ اس گمان نے بھائی ان کو کیا کر دیا؟ مروا دیا۔ اور بھائی قرآن کریم نے ایک زبردست بات اس رکوع میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو لوگ جو اللہ کا انکار کیے بیٹھے تھے، بھائی یہ سننا، یہ بہت ہم میں سے ہر کسی کو یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے، بڑی اہم ایک راز کا انکشاف ہے قرآن جس کو بیان کر رہا ہے، اور ہماری قوم آج کل اس میں بڑی غلطی میں مبتلا ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کا جو میلان اور وجدان تھا ہم نے ان کو اسی طرح کے ساتھی دے دیے۔ میں آگے ترجمہ کروں گا، آپ دیکھیں گے اس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ان کا جو وجدان تھا، ان کا یہ تھا کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں، ہمارا کوئی حساب، تو ہم نے ان کو ساتھی بھی کیا دے دیے؟ اسی طرح کے۔ یہ ان ساتھیوں کی باتوں میں ڈوبے رہے یہاں تک کہ آج یہ اپنی تباہی اور ہلاکت تک پہنچ گئے۔ اب اس رکوع میں 4-5 باتیں قرآن نے مجھے اور آپ کو بہت اعلیٰ سمجھا دی۔ پہلی بات، ان لوگوں کے خلاف جب ان کے اعضاء گواہی دیں گے تو بھائی قرآن کے الفاظ یہ ہیں سمعہم، ان کے کان۔ بھائی کیا الفاظ ہیں؟ آپ توجہ کیجیے، میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور یہ بڑی مضبوط دلیل ہے اس کی۔ ان کے کان، ان کی آنکھیں، اور ان کے جسموں کے چمڑے۔ ان کے، اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ جو جسم اب ہے مرنے کے بعد بھی وہی جسم ہوگا۔ بھائی کیا؟ جو جسم یہاں کے جرموں میں شامل رہا، بھائی گواہی تو وہی دیں گے نا، وہی جسم دے گا نا جس نے، قرآن کہہ رہا ہے ان کی آنکھیں بولیں گی، ان کے کان بولیں گے، ان کے جسم بولیں گے۔ یہ وہی آنکھیں ہیں، یہ وہی کان ہے، یہ وہی جسم ہے بھائی جس نے دنیا میں جرم ہوتا دیکھا اور جو شریک جرم رہا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد جب اللہ دوبارہ زندہ کریں گے انہی جسموں کے ساتھ زندہ کریں گے، اور اس وقت بھی انسان کا شعور پورا کام کر رہا ہوگا کہ میں پچھلی زندگی میں کیا کچھ کر کر آیا، میں پچھلی زندگی میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں۔ اور اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ نظریہ کوئی مضبوط نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوسرا جسم آئے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اللہ دوسرا جسم لائیں گے، نہیں۔ قرآن کی صحت سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ اسی جسم کو دوبارہ کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے۔ یہی آنکھ بولے گی۔ باقی رہا کہ یہ کیسے ہو جائے گا، یہ تو فنا ہو جائے گا۔ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور بھائی دوسری بات قرآن کریم نے یہاں ایک بڑی زبردست فرمائی کہ ہم ان لوگوں کا جو وجدان و میلان ہوگا اسی طرح کے دوست ان کو دے دیں گے، اسی طرح کے ساتھی، اور وہ پھر بندے کے سامنے ایسی چاپلوسی کرتے ہیں، بندے کو ایسی تھپکی دیتے ہیں، بندے کے سامنے ایسی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ وہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا بھائی، اس سے پتہ یہ چلا جیسا بادشاہ ویسا وزیر، جیسا بادشاہ ویسا، جس طرح کا مزاج ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں فلاں بندہ جو ہے نا وہ بہت اعلیٰ، بس وہ دے ساتھی پیڑے نے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ترجمہ کروں گا، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، کہتے جی فلاں بہت اچھا ہے،
اس کے ساتھی فلاں لیڈر بہت اعلیٰ ہے، اس کے دائیں بائیں برے لوگ ہیں. نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے. بندے کا جیسا ذوق ہوتا ہے، جیسا میلان ہوتا ہے، ساتھی ویسے ہی ہوتے ہیں. آپ کا جو ذوق ہوگا نا، مثلا آپ کے اندر سخاوت ہے، کوئی بخیل آپ کا آ کے یار دوست بن گیا، آپ کی طبیعت اس آپ کی جو سخاوت والی طبیعت ہے، اس بخیل طبیعت سے 2-4 مہینے میں سیر ہو جائے گی. آپ کہیں گے یار میرا گزارا اس کے ساتھ نہیں. اگر آپ تواضع کی بات کرنے والے ہیں، آپ کا مزاج بڑی بڑی باتیں کرنے کا نہیں ہے، آپ کا کوئی حلقہ احباب میں ایسا دوست آ گیا جس کا کام دن رات بڑی بڑی چھوڑنے کا، آپ اس سے جلدی سیر ہو جائیں گے. 2-4 دن میں کہیں گے یار مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ جس طرح کا میلان ہوتا ہے، عربی کا مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف کیا ہوتی ہے؟ مائل ہوتی ہے. چور چور کی طرف مائل ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ مجہ مجہ دیا کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ محاورے ویسے نہیں بنے، یہ بڑے تجربات پر، دانائی اور عقل پر مبنی ہوتے ہیں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہو رہا. مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عجیب متقی پرہیزگار تھے، خلفائے راشدین کا نقش تھے. صحابی تو نہیں تھے لیکن تقوی صحابہ اکرام جیسا پایا. اب بندہ اپنے جیسوں کی طرف ہی مائل ہوتا ہے. خلافت پر آئے، اس وقت کے بہت اعلیٰ درجے کے تابعین 4-5، ان سب کو خط لکھے. ان کو کہا میرے اوپر عجیب وزن آ گیا ہے، میری مدد کرو، میرے معاملات کی نگرانی کرو. جہاں جہاں مجھے غلط پاؤ تو فوراً اس کو کیا کرو؟ درست کرو. اپنی آرا سے مجھے نوازو کہ میں کس طرح حکومت چلاؤں، میں کس طرح. حجاج بن یوسف ظالم و جابر حکمران تھا، اس کو اسی طرح کے چمچے مل گئے. اسی طرح کے کیا مل گئے؟ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، جو زبان دراز لیڈر ہوتا ہے وہ اسی طرح کے اکٹھے کر لیتا ہے، جو متکبر ہوتا ہے وہ اسی طرح کے اکٹھے کر لیتا ہے، جو بے وقوف ہوتا ہے وہ اسی طرح کے کیا کر لیتا ہے؟ اکٹھے کر لیتا ہے. اس لیے بھائیوں، اس بات پر کل قیامت والے دن یہ عذر نہیں چلے گا جی میں تو ایسا نہیں تھا، مجھے یار دوستوں نے یہ غلط سبق پڑھا دیا. میں نے 2 باتیں بطور خاص آپ سے عرض کی ہے جو قرآن یہاں فرما رہا ہے. ایک، یہی جسم کو زندہ کیا جائے گا، قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا. اور دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو جیسا ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں ایسے ہی لوگ اس کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں. اب ذرا 3-4 باتیں ترجمے کے ساتھ ہے، ذرا دیکھیں قرآن کیا فرما رہا ہے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ، جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو. کافروں کو قرآن کس لفظ سے تعبیر کر رہا ہے بھائی؟ اور ایمان والوں کو قرآن کس سے کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ، فاطر السماوات والارض انت ولی واللہ ولی المؤمنین ولی المتقین. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیا رکھتے ہیں؟ دوست رکھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں. جس دن جمع کیا جائے گا اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، الی النار، دوزخ پر، آگ پر، فہم یوزعون، اور ان کو روک کر جمع کیا جائے گا، ان کے جماعتیں حصے بنائے جائیں گے. حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب یہ آ جائیں گے اس آگ پر، شہد علیہم سمعہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کام. بھائی گواہی دیں گے. بعض باتیں مجھے لگتا ہے آپ کے نزدیک عام سی ہوتی ہیں، میرے نزدیک بڑی اہم ہوتی ہیں. چونکہ ہمیں بعض معاملات میں واسطے پڑے ہوتے ہیں، جب قرآن وہ دلیل دیتا ہے نا، پھر دل و دماغ کو جو سکون ملتا ہے. ہمارے یہاں بھائیوں، میں کھل کر کہہ دیتا ہوں، ہمارے یہاں بہت بڑا طبقہ پایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ جسم گل سڑ کے ختم ہو جائے گا.
کیا ہو جائے گا؟ یہ جسم ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد دوسرا جسم آئے گا۔ مرنے کے بعد کون سا جسم آئے گا؟ یہاں قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ گواہی دیں گے ان کے خلاف سمعہم، ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کے جسموں کی جلدیں، بما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کرتے تھے۔ وقالوا، یہ لوگ لجلودہم، اپنے چمڑوں سے کہیں گے، اپنی کھال سے کہیں گے، اپنی جلدوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، تم اپنے ہی خلاف ہمارے خلاف بول پڑے ہو، گواہی دے رہے ہو۔ قالوا، یہ جسم کے اعضاء کہیں گے، انطقنا اللہ الذی، ہمیں بلوایا ہے اس اللہ نے جس نے بلوایا ہے ہر چیز کو، ہمیں بلوایا ہے اس چیز نے جس نے بلوایا ہے ہر چیز کو۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے بھائی کوئی یہ کہے، ہستانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک ہندو آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے سنا ہے قیامت والے دن جسم کے اعضاء بولیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بولنے کے لیے تو زبان چاہیے۔ ہستانوی نے فرمایا آپ کی زبان بولتی ہے؟ جی۔ کہنے لگا وہ کیسے بولتی ہے؟ زبان کی زبان ہے، وہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے۔ بھائی وہ بھی کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا، اور کیا ہے؟ جو اللہ اس گوشت کے لوتھڑے کو بلوا سکتے ہیں وہ جسم کے دوسرے حصوں کو بھی بلوا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اب جسم میں جیسے جیسے میڈیکل ترقی کر رہا ہے، پتہ چلا کہ جسم میں فلاں پرزہ بھی اضافی ہے، وہ جو دل کی بند نالیاں جسم سے اسپیئر پارٹ نکل آیا کہ نہیں نکل آیا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کچھ نکل رہا ہے۔ یہ تو قیامت والے دن ہی راز کھلیں گے کہ اللہ نے اس انسان میں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور وہ جو تم چھپاتے تھے، یا تمہیں یہ تھا کہ اَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے، نہ تمہارے خلاف تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، نہ تمہارے خلاف تمہارے جسم گواہی دیں گے، جو تمہارا یہ گمان تھا، یعنی تم ہر چیز سے چھپاتے تھے، اپنے جسم سے نہیں چھپاتے تھے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، تمہارا گمان یہ تھا، أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہماری کرتوتوں میں سے اکثر ہو، اللہ نہیں جانتا۔ تمہیں یہ تھا کہ کس کو پتہ چلے گا؟ تمہیں یہ تھا، میں چند دن پہلے یہاں کپڑا لینے گیا دکان سے، مجھے تو آپ حضرات کو پتہ ہوگا، مجھے نہیں پتہ تھا اس چیز کا۔ میں نے ان کو پیسے دیے، ان سے وہ سوٹ لے لیا، اور اس میں وہ چھوٹا سا کوئی ہوتا ہے وہ انہوں نے نکالا نہیں۔ اب جب میں گیٹ پر آیا اس نے پھر ٹوں کر دیا، انہوں نے مجھے دوبارہ روک لیا۔ انہوں نے مجھے کیا کر لیا؟ جی مول صاحب ذرا شاپر دینا دوبارہ۔ شاپر لے کے اس کے اندر سے ایک چیز نکالی جو کہ وہ کمپیوٹر کے سسٹم پر چڑھی ہوئی ہے۔ اب وہ علامت ہے کہ یہ چٹ پیسے ادا نہیں کیے گئے، میں پیسے ادا کر کے آیا۔ ان کا جی ہماری غلطی ہے، یہ ہم نے نکالنا ہوتا ہے بیچ میں سے، اگر اس کے ساتھ کوئی گیٹ سے گزرے گا تو کمپیوٹر بول پڑے گا کہ ابھی ادائیگی باقی ہے، ابھی کیا باقی ہے۔ اب وہ انسان جس نے اپنے شو روم پر 20,000 سوٹ رکھا ہے ڈبے میں پیک کر کے، اور ہر ڈبے میں ایک چھوٹی سی چٹ لگی ہوئی ہے، اگر پیسے ادا نہ کیے جائیں یا پیسے ادا کر دیے جائیں، وہ چٹ نہ اتاری جائے، گیٹ سے گزرے، تو بھائی ان کا سسٹم آواز دے دیتا ہے۔ جب انسانوں نے یہ سسٹم بنا رکھے تو یہ انسان کہتا ہے ہمیں کل قیامت والے دن پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خون کا ایک قطرہ ٹیسٹ کے لیے رکھا جائے، پہلے کہتے تھے 3 ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اس سے، پھر 6 ہو گئے، پھر 12 ہو گئے، پھر 15 ہو گئے، پھر 16 ہو گئے، پتہ نہیں کتنے ہو گئے، مجھے تو پتہ نہیں، کہ ایک خون کے قطرے سے 16 رپورٹیں سامنے آ جاتی۔ کیا آ جاتی ہیں؟ 16 رپورٹیں
سامنے آ جاتی. ایک بندہ اپنا انگوٹھا رکھتا ہے، اس کا والد کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کی اولاد کون ہے، اس کی فلاں کون ہے، اس کی فلاں کون ہے، اس کی فلاں کون ہے. بھائی پورا سسٹم آ جاتا ہے کہ نہیں؟ جب انسانوں نے پورا سسٹم بنا رکھا ہے. آپ بینک میں اپنے اکاؤنٹ کو 10 سال چلاتے ہیں، اگر آپ کو 10 سال کے ریکارڈ کی ضرورت پیش آئے تو بینک دے دے گا کہ نہیں؟ پورا ریکارڈ ہے. موبائل میں پورا سال استعمال ہو رہا، پورا ریکارڈ ہے. یعنی یہ انسان ہر چیز ایجاد کر کے اللہ کے بارے میں اس کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. یہی بات ہے، انہوں نے کہا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری آنکھیں اور ہمارے جسم اور یہ بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، یہی وہ تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں باندھا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسی برے گمان کی وجہ سے بھائی تم کیا ہو گئے؟ فَإِن يَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو یا نہ کرو، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو ٹھکانہ ان لوگوں کا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ، اور اگر یہ معذرت پیش کریں گے تو ہرگز ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. اور بھائی جو اگلی آیت، جیسے بندے کا میلان ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، اس کے یار دوست بالکل اسی طرح. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اور ہم نے ان کے ساتھی بنا دیے ایسے لوگ، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جنہوں نے مزین کر دیا جو کچھ ان کے آگے تھا اور جو کچھ ان کے پیچھے تھا. ہم نے ان کے ساتھی بنا دیے ایسے لوگ، انہوں نے وہی باتیں کی جو یہ چاہتے تھے. بھائی انہوں نے وہی باتیں کی جو میں نے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے آدمی سے، وہ پاکستان کے بڑے بڑے وزراء، کئی وزیر اعظموں کے ساتھ کام کر چکے تھے. ایک جگہ اتفاق ہوا ان کے پاس بیٹھنے کا، انہوں نے ایک زبردست بات کی. میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا کہ یار سمجھنا چاہیے معاملات. انہوں نے کہا جناب ان بڑے لوگوں کے دائیں بائیں ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں. بھائی وہ کیا کرتے؟ ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں. وہ سبز باغ کیوں دکھاتے ہیں؟ یہ خود سبز باغ دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو تعریف ہی پسند ہے. ان کو کیا پسند ہے؟ تعریف پسند ہے. میں نے ڈسکا میں ایک دو جگہ یہ منظر دیکھا کہ دائیں بائیں ایسے لوگ رکھے جاتے جو کبھی بھی حق بات نہ کریں. مجھے ایک مرتبہ یہاں کے ایک بڑے دسترخوان پر دعوت دی گئی، میں نے اس کو قبول کرنے سے معذرت کی. جی وہاں آپ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا. میں نے کہا جناب اس دسترخوان پہ ہونا یہ ہے کہ جو شاہ نے کہنا ہے آپ لوگوں نے وہی جی کرنا ہے، اور ہم اس طرح کے مزاج کے ہیں نہیں. وہاں جو چیز غلط ہوئی اس کو کیا کہیں گے؟ غلط کہیں گے. ماحول بگڑ جائے گا، ماحول بگڑ جائے گا. تو بھائیوں ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے جی فلاں لیڈر بہت اچھے ہیں، بس اس کے ساتھ والے غلط ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. جیسا لیڈر ویسے اس کی ٹیم، جیسا بادشاہ ویسے اس کے وزراء. جو متکبر ہے اس کے دائیں بائیں وہی لوگ ہوتے ہیں. جو زبان دراز ہے اس کے دائیں بائیں وہی ہوتے ہیں. جو حرام کھانے والا ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں وہی ہوتے ہیں. جو مکار و عیار ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں وہی لوگ ہوتے ہیں. آپ غور کر لیجئے، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی. فرمایا قد خلت من قبلہم من الجن والانس، پھر ان لوگوں کے بارے میں جنات و انسان میں سے جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، ان پر بھی اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا. انہم کانوا خاسرین، یہ سب کے سب بھائی پھر کیا ہو گئے؟ نقصان اٹھانے والے ہو گئے. ہم نے ان کے ساتھی ایسے لوگ بنا دیے جنہوں نے ان کی اگلی پچھلی کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا، اور یہ اس میں مست رہے یہاں تک پہنچ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے جن جنات و انس کے بارے میں تباہی کا فیصلہ کر رکھا تھا، ان پر بھی اللہ کا وہی فیصلہ کیا ہو گیا؟ لاگو ہو گیا. اور یہ بھی بھائی کیا ہو گئے؟ یہی تباہ و برباد ہونے والے ہو گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.